ہیلو السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسل کی 10 ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں آئیں ان ٹپس اور ٹرکس کو دیکھتے ہیں۔ ریڈیوس دا فائل سائز ان ایکسل۔ ایکسل کے اندر کبھی کبھی آپ کی فائل سائز کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اتنے زیادہ ایم بیز میں ہو جاتا ہے کہ آپ ای میل میں بھی اٹیچ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسل میں فائل ہے اور اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سائز کم ہو جائے بغیر کسی سافٹ ویئر کے یوز کیے ہوئے، تو یہ بھی ایکسل میں پاسبل ہے۔ میرے پاس اب یہ ایک فائل ہے جس میں بہت زیادہ ریکارڈز ہیں اور اس فائل کا سائز جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، جو کہ تقریباً 31 MB ہو گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کو ہم ریڈیوس کر دیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ اس فائل کو اوپن کریں۔ اوپن کر کے ہم اس کو سیو کریں گے دوبارہ سے ایک اور فارمیٹ میں۔ تو آپ اس میں فائل میں جائیں، سیو ایز پہ کلک کریں، جہاں پہ بھی آپ کو سیو کرنا ہے وہ پاتھ دے دیں۔ یہاں پہ جو سیو ٹائپ ہے اس کو ایکسل بائنری ورب بک کر کے سیو کر دیں۔ تو آئیں اب دوبارہ فائل سائز دیکھتے ہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں فائل سائز تقریباً ریڈیوس ہو گیا ہے کافی حد تک۔ تو یہ 7 MB ہو گیا، جو کہ تقریباً 75% جو ہے فائل سائز آپ کا ریڈیوس ہو گیا ہے۔ بائنری سیو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپشن کو۔ سیو آٹو ریکور انفارمیشن ایوری ایکس منٹس۔ ایکسل کے اندر کبھی کبھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی فائل جو ہے وہ کریش کر جاتی ہیں یا پاور فیلئر ہو جاتا ہے اور آٹومیٹیکلی بند ہو جاتی ہیں۔ تو اگر وہ فائل جب آپ دوبارہ اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے جس میں کہ میسج آتا ہے کہ ریکور یور لاسٹ سیو ڈیٹا۔ یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے لاسٹ سیو ڈیٹا، یہ کب کب ایکسل اس کو پرفارم کرتا ہے؟ یہ ایکسل ہر 10 منٹ کے بعد پرفارم کرتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ اگر آپ اس ٹائم کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائل میں جائیں، آپشنس، سیو، اور یہاں سیو آٹو ریکور انفارمیشن ایوری 10 منٹس۔ تو بائی ڈیفالٹ یہ 10 منٹ ہوتا ہے۔ اس کو آپ کوئی بھی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ 8 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ اور 1 منٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہو جائے گا، اس کے لیے ایکسل کو بار بار پروسیسنگ کرنی پڑے گی اور ڈیٹا سیو کرنا پڑے گا۔ تو اس سے اچھا ہم 3 منٹ کرتے ہیں اور 3 منٹ کر کے اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو لاس ہوگا وہ صرف اور صرف 3 منٹس کا ہوگا۔ 3 منٹ سے زیادہ لاس ہمارا نہیں ہوگا، وہ ہم ڈیٹا ریکور کر سکتے ہیں۔ تو اس کو اوکے کر دیں۔ اب اگر آپ کی فائل کریش ہو گئی یا پاور فیلئر ہو گیا تو آپ کا جو لاس ہے وہ میکسیمم 3 منٹس کا ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ فلیش فل۔ فلیش فل ایکسل کا ایسا فنکشن ہے جو بیس آن پیٹرن آپ کی باقی سیلز میں ڈیٹا جو ہے آٹومیٹیکلی فل کر دیتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہاں ایک ای میل ہے اور ای میل سے ہمیں جو ہے ایجنٹ کا نیم چاہیے۔ ٹائپ جان لیوس، انٹر، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پریس کرنا ہے کی بورڈ سے کنٹرول ای سیکنڈ رو میں آ کے۔ تو جیسے ہی آپ کنٹرول ای پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہم ان سب کو ریموو کر دیتے ہیں۔ رائٹ کلک کریں، ڈریگ کریں لاسٹ رو میں آ کے، جب آپ رائٹ مینو کو اسٹاپ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا فلیش فل، اور اس طرح آپ فلیش فل کر سکتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے فرسٹ کالم کے اندر پروڈکٹس ہیں اور سیکنڈ کالم میں یونٹ پرائس ہے، تو ہم ابھی یہاں پہ کالم اس کے اندر ٹائپ کرتے ہیں پروڈکٹ 1 اسپیس 100 انٹر کنٹرول ای۔ تو جیسے ہی میں نے کنٹرول ای پریس کیا آپ نے دیکھا کہ ساری روز آٹومیٹیکلی فل ہوگی بیسڈ آن دا پیٹرن۔ ایرر ہینڈلنگ ان ایکسل۔ ایکسل کے اندر اگر آپ کا کوئی کیلکولیٹڈ فارمولا یا کوئی بھی فارمولا کوئی ایرر ریٹرن کرتا ہے تو اس کو ہم ایکسل میں کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم ایک اور فارمولا ہے اف ایرر فارمولا، جس کے تھرو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اف ایرر فارمولا کے بیسیکلی 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ میں وہ فارمولا دیا جاتا ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہوگا اور اپنی اسٹینڈرڈ ویلیو ریٹرن کر دے گا۔ اگر اس فارمولے میں کوئی ایرر آیا تو پھر سیکنڈ پارٹ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ ابھی ہم یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ یونٹ پرائس کیلکولیٹ کرتے ہیں، C3 ڈیوائڈ بائی B3 انٹر، ڈریگ کر دیں اس کو، اور یہ آپ نے دیکھا کہ پروڈکٹ 3 کے لیے ڈیویژن کا ایرر آ گیا ہے کیونکہ کوانٹٹی مسنگ ہے، تو ڈیویژن ایرر آ گیا یہاں پہ۔ اب ہم یہاں پہ فارمولا لگاتے ہیں یونٹ پرائس میں، اف ایرر بریکٹ، جو نارمل ہمارا فارمولا تھا ہم اس کو ویسے ہی لکھ دیں گے، C3 ڈیوائڈ بائی B3 اس کو رہنے دیں گے، کاما
اب کاما کے بعد ہمیں وہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہوگی اگر ایرر آئے گا. انورٹڈ کاما, یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کوانٹٹی مسنگ, انورٹڈ کاما کلوز, بریکٹ کلوز, انٹر, اور اس کو ڈریگ کر لیں تو یہ پروڈکٹ 3 کے لیے آ گیا کوانٹٹی مسنگ. کوانٹٹی انٹر کرتے ہیں تو یہ کیلکولیشن اوکے ہو گئی, فارمولا ایگزیکیوٹ ہو گیا اسٹینڈرڈ. پروڈکٹ 1 کے لیے کوانٹٹی ختم کی تو کوانٹٹی مسنگ آ گیا, دوبارہ انٹر کر دیں تو یہ دیکھیں کیلکولیشن ہو گئی 200. کوانٹٹی مسنگ کی جگہ ایڈٹ میں جائیں, ہم نمبر بھی دے سکتے ہیں, تو ہم یہاں 0 دے دیتے ہیں, انٹر, اور ڈریگ کر لیں دوبارہ تو جہاں کوانٹٹی مسنگ ہے وہاں پہ 0 آ جائے گا. اونلی ڈیٹ اور نمبر الاؤ ان دا سیل, ایکسل کا ایک بہت بہترین فیچر جس سے ہم صرف اور صرف نمبر یا ڈیٹ الاؤ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس بہت بڑی لارج ڈیٹا شیٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹ کا کالم ہے یا نمبر کا کالم اس میں صرف ڈیٹ یا نمبر انٹر ہو, ایسا نہ ہو کہ گاربیج ڈیٹا انٹر ہو جائے اور پھر ہمیں آخر میں کیلکولیشن میں یا ڈیٹا انالیسس میں پرابلم ہو. ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل میں 2 کالم ہیں, انٹری ڈیٹ اور سورٹ کوانٹٹی. اب سورٹ کوانٹٹی میں کوئی بھی ڈیٹا انٹر کرتے ہیں, ڈی ڈی انٹر, انٹری ڈیٹ انٹر, تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں کالم کوئی بھی ویلیو ایز اے ان پٹ لے سکتے ہیں. تو ان کو ختم کرتے ہیں. تو سولڈ کوانٹٹی میں صرف نمبر الاؤ ہونا چاہیے اور انٹری ڈیٹ میں صرف ڈیٹ الاؤ ہونی چاہیے. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ سولڈ کوانٹٹی کی سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا میں جائیں, ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں, ڈیٹا ویلیڈیشن, پھر سیٹنگز, سیٹنگز میں الاؤ کے اندر ہمیں ہول نمبر لینا ہے. یہاں ڈیسیمل بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن ڈیسیمل ہمیں ڈیسیمل نہیں چاہیے, ہمیں صرف ہول نمبر چاہیے یعنی وداؤٹ ڈیسیمل پلیسز. اور ڈیٹا جو ہوگا وہ بٹوین ہوگا, مطلب گریٹر دین لیس دین نہیں ہوگا. اگنور بلینک کر دیں. 0 منیمم ویلیو ایک رینج دے رہے ہیں اور میکسیمم جو ہے وہ 1000 کر دیتے ہیں. تو یہ اب جو رینج ہے یہ اس سے باہر ان پٹ نہیں لے گا ہم سے. اوکے پریس کر دیں. اب اس سیل کو ڈریگ کر دیں لاسٹ رو تک تو یہ ویلیڈیشن سب جگہ اپلائی ہو جائے گی. انٹری کالم کو سلیکٹ کریں, اس میں بھی ڈیٹا ویلیڈیشن میں دوبارہ جائیں, یہاں پہ الاؤ میں ڈیٹ کو لے لیں اور بٹوین 01/2020 اینڈ ڈیٹ جو ہے وہ 31/12/2020 کر دیں اور اوکے پریس کر دیں. اس کو بھی ڈریگ کر کے ہم نیچے تک لے آتے ہیں تو یہ ویلیڈیشن سب جگہ اپلائی ہوگی. اب کوانٹٹی میں اگر میں انٹر کروں کوئی ٹیکسٹ تو یہ ایرر میسج آ گیا, یہ الاؤ نہیں کرے گا, کینسل. اس میں ڈیٹ ڈال کے دیتے ہیں 12/12/2020, الاؤ نہیں ہے, 2020 انٹر, تو ڈیٹ بھی الاؤ نہیں کرے گا. ڈیسیمل ڈالتے ہیں, ڈیسیمل بھی الاؤ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر اس میں ہم مور دین 1000 ویلیو ڈالیں تو وہ بھی الاؤ نہیں کرے گا. 1011 کینسل. تو دیکھا آپ نے کہ یہ ویلیوز الاؤ نہیں کر رہا جو کہ رینج سے بھی باہر ہیں. تو سولڈ کوانٹٹی میں آپ صرف نمبر انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب انٹری ڈیٹ پہ آتے ہیں. انٹری ڈیٹ میں بھی اگر کوئی ٹیکسٹ ڈالیں گے تو الاؤ نہیں کرے گا, ٹیسٹ کینسل. 33 نمبر بھی الاؤ نہیں کرے گا, کینسل. 02/02/2020 تو دیکھیں ڈیٹ اس میں الاؤ ہو گئی. 01/01/2019 تو لاسٹ ایئر کی ڈیٹ الاؤ نہیں ہے اور نہ نیکسٹ ایئر کے الاؤ ہوگی کیونکہ یہ رینج سے باہر ہے. اسپلٹ سنگل ایکسل فائل ان ملٹیپل ونڈوز. یہ اگین بہت اچھا آپشن ہے ایکسل کا. اگر آپ کے پاس ایکسل میں ملٹیپل شیٹس ہیں اور آپ ڈفرینٹ شیٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ شیٹس ڈفرینٹ بکس میں ہوں تو آپ ایک ہی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں کئی بکس میں. کس طرح؟ آپ سب سے پہلے یہاں ویو میں جائیں, ویو میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ نیو ونڈو پہ کلک کر دیں, نیو ونڈو. تو جیسے ہی آپ نیو ونڈو پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک اور فائل اوپن ہو گئی ہے سیم بک کی. دیکھیں یہاں پہ نمبر 2 آ گیا. ایک اور اوپن کرتے ہیں تو یہ 3 ہو جائے گا. تو اس طرح آپ ملٹیپل شیٹس کو ڈفرینٹ ونڈوز میں دیکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ فائلز میں دیکھ سکتے ہیں, اور آپ پھر یوز کنٹرول ٹیب سے ان شیٹس میں موو کر کے آپ ڈیٹا کمپیئر کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. تو اب میں کچھ بھی چینج کروں گا اس شیٹ کے اندر تو یہ آٹومیٹیکلی باقی شیٹ میں بھی چینج ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی بک ہے. تو ہم یہاں پہ ٹوٹل سم لے لیتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر لیتے ہیں, سلیکٹ کیا, کلر چینج کیا,
اب ہم دوسری بک میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بھی چینجز وہاں ہم نے کیے وہ یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہیں. تیسری بک میں بھی وہی چینجز نظر آ رہی ہیں. اور اس طرح آپ اگر اسی بک کی کسی اور شیٹ کو اوپن کریں گے اور آپ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے پروڈکٹ 1 کا وہ یہاں پہ میچ کر رہا ہے نہیں میچ کر رہا، تو یہ آپ ایک ہی بک کی ڈفرینٹ شیٹس اوپن کر کے کمپیئر کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو میچ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ یہی بک کھلی ہوئی ہے لیکن اس کی دوسری شیٹ کھلی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو بھی چینجز ہماری ہیں وہ یہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک ہی بک کی ڈفرینٹ ونڈوز بنا سکتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ ونڈوز کے اندر آپ ڈیٹا اپنا کمپیئر کر سکتے ہیں ڈفرینٹ شیٹس اوپن کر کے، اور جو بھی کام آپ کریں گے وہ آٹومیٹیکلی سیو ہوگا ون بک کے اندر. ایویلویٹ ا فارمولا اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمارے پاس یہاں پہ ایک سمپل فارمولا لگا ہے جس میں اے کی ویلیو 1 ہے، بی کی ویلیو 2 ہے، تو ریزلٹ جو ہے وہ یس آ رہا ہے. یہ ریزلٹ یس کیسے آ رہا ہے، آئیں اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ فارمولا میں جائیں، فارمولا میں جانے کے بعد ایویلویٹ فارمولا پہ کلک کریں. تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ فارمولا آ گیا اور اب آپ اس کو چیک کریں. تو سب سے پہلے ایویلویٹ کیا تو A17 میں کیا ہے 1 ہے، صحیح ہے. پھر ایویلویٹ کیا تو B17 میں اس کے ریفرنس ویلیو جو ہے 2 ریٹرن کر رہا ہے. A1 لیس دین 2 ہے تو کیا ریزلٹ آئے گا ٹرو. 1 لیس دین 2 ہے تو ٹرو ریزلٹ آیا، اور اس کے بعد ایویلویٹ کیا تو یس آ گیا. یس کیوں آیا؟ اف فارمولے میں اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو سیکنڈ پارٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور کنڈیشن فالس ہو تو تھرڈ پارٹ. ہمارا ریزلٹ کیونکہ ٹرو آیا تو سیکنڈ پارٹ میں یس لکھا تھا تو وہ یس آ گیا. تو اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور بگ فارمولا ہے تو اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس اس گینٹ چارٹ میں لگا ہوا ہے. کنڈیشنل فارمیٹنگ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ مینیج رول میں جائیں، ایڈٹ رول، تو یہ دیکھیں یہ فارمولا یہاں لگا ہوا ہے جو کہ بیک گراؤنڈ کلر چینج کر رہا ہے ان سیل کا. تو وہ کس طرح چینج کر رہا ہے ان سیل کا بیک گراؤنڈ کلر؟ آئیں سب سے پہلے یہ فارمولا جو ہے ان سیلز پہ اپلائی کرتے ہیں، فارمیٹنگ کی جگہ یہاں سامنے اپلائی کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تو یہاں پہ انٹر کر دیں، اس کو ڈریگ کر لیں لاسٹ کالم تک، اس کے بعد اس کو ڈریگ کر لیں لاسٹ رو تک. ان روز کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں، ہائی لائٹ کیا کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹرو آ رہا ہے تو کلر ریٹرن ہو گیا. یہاں پہ باقی جگہ پہ فالس آ رہا ہے تو وہاں پہ کلر وائٹ ہی رہا. تو اب یہ فارمولا کیسے کام کر رہا ہے، آئے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. فارمولا میں جائیں، ایویلویٹ فارمولا میں جائیں. اب ہمیں اس سے ایویلویٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کالمز کا فنکشن ہے جو کہ نمبر آف کالم ریٹرن کرتا ہے رینج کے. تو یہاں پہ 1 آ گیا کیونکہ 5 تھا، 1 - 1 0 ہو گیا. نیکسٹ ہے B5. B5 میں ہمارے پاس ڈیٹ ہے تو ڈیٹ کا سیریل نمبر ریٹرن ہوگا، اور سیکنڈ بھی B5 ہے تو اس کا بھی سیریل نمبر ریٹرن ہوگا. تو یہ دونوں مائنس ہوئے تو ان کا ریزلٹ بھی 0 ہوگا. تو 0 از گریٹر دین اور اکول ٹو 0، یس ٹرو کنڈیشن ہے، 0 اکول ٹو 0 ٹرو ریٹرن ہو گیا. پھر کالم ہے، یہ کالم بھی وہی ریٹرن کرے گا 1 - 1، تو کیونکہ سیم ہے 0. اور نیکسٹ کیا ہے اس کا بھی ریزلٹ دیکھتے ہیں C5. نیکسٹ میں دونوں ڈیٹ چینج ہیں تو ان کا ڈفرینس جو ہے وہ 4 آیا. 0 لیس دین 4 ٹرو ہے. دونوں کنڈیشن اینڈ فنکشن میں ٹرو ہوں تو ریزلٹ آخر میں ٹرو آ جاتا ہے. تو اس کو کلوز کر دیں اور اس کے بعد جہاں پہ ویلیو فالس آ رہی ہے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ایویلویٹ پہ کلک کریں. تو سب سے پہلے کالمز فنکشن نے 5 ریٹرن کیا. 5 کیسے ریٹرن کیا؟ D5 سے H6 تک کیا رینج بنتی ہے؟ D5 سے H6 تک 5 نمبر بنتا ہے کیونکہ 5 کالمز سلیکٹڈ ہیں اور یہ نمبر ریٹرن کرتا ہے تو اس نے 5 ریٹرن کر دیا. 5 ریٹرن کر دیا. 5 کو ہم نے کیا کیا 5 - 1. 5 - 1 4 ہوتا ہے. 4 گریٹر دین اکول ٹو کیا ہے B6 - B5. تو B6 کی ڈیٹ جو ہے وہ B5 سے مائنس ہو جائے گی. سسٹم اس کا سیریل نمبر ریٹرن کرے گا اور سیریل نمبر ریٹرن کر کے سسٹم اس کو کیلکولیٹ کرے گا. تو سسٹم نے پہلے سیریل نمبر ریٹرن کیا تو یہ دیکھیں 5 آ گیا کیونکہ 6 میں سے 1 گیا تو 5 دن بچے. تو 4 گریٹر دین 5 ہے، یہ کنڈیشن تو فالس ہے. 4 گریٹر دین 5 ہے ہی نہیں. جب اینڈ فنکشن میں ایک کنڈیشن فالس ہو جائے تو سارا فارمولا فالس ہوتا ہے. ابھی ہم اس کو چیک کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ فالس ہے تو باقی فارمولا بھی فالس ہوگا. آپ چاہتے ہیں تو ایویلویٹ کر دیں ورنہ نیکسٹ کر کے اس کو فنش کر دیں تو ریزلٹ فالس آ جائے گا. تو اس طرح یہاں پہ ریزلٹ فالس آ گیا اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر چینج نہیں ہوا. ورک وتھ امپورٹڈ ڈیٹا. کبھی کبھی ہمیں ایکسل کی فائل کی جگہ ڈیٹا جو ہے وہ نوٹ پیڈ میں ملتا ہے. تو نوٹ پیڈ کے ڈیٹا کو ہم کس طرح ایکسل کی فائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا امپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے.
تو ہمارے پاس نوٹ پیڈ میں کچھ ڈیٹا موجود ہے، اس ڈیٹا کو یہاں پہ ایکسل کی فائل میں کالمس میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے نوٹ پیڈ میں. اس کو ایسا کرتے ہیں کہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، کنٹرول اے، کنٹرول سی، اور یہاں آ کے پیسٹ کر دیں. تو یہ ہمارے پاس پیسٹ ہو گیا. ابھی ڈیٹا ایک ہی کالم میں پیسٹ ہو گیا. اب ہم اس کو کنورٹ کریں گے ڈفرینٹ کالمس میں. تو سب سے پہلے ڈیٹا پہ کلک کریں، پھر ٹیکسٹ ٹو کالم، اور یہاں پہ پہلا آپشن رہنے دیں. کیونکہ ہمارا ڈیٹا فکس نہیں ہے تو ہم پہلے آپشن کو رہنے دیں گے اور نیکسٹ کر دیں گے. اب ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کالم میں کس طرح کنورٹ ہوگا، یعنی ایک کالم کو دوسرے کالم سے کس اسپیشل کریکٹر سے الگ کیا ہوا ہے. وہ ٹیب بھی ہو سکتا ہے، سیمی کالن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادر کریکٹر بھی ہو سکتا ہے. ہمارے کیس میں وہ کوما ہے. اگر کوما، سیمی کالن اور ٹیب نہ ہو تو پھر کوئی ادر کریکٹر ہو تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو ہم کوما کر کے نیکسٹ کر دیں گے. اب آپ کو یہاں پہ یہ بتانا ہے کالمس کی فیلڈ ٹائپ کون سی ہوگی. یعنی ہمارا کالم جو ہے اس کی ٹائپ نمبر ہے، ٹیکسٹ ہے، ڈیٹ ہے، یا کچھ اور ہے. تو جیسے ہمارے پاس 3 کالم ہے، اس میں تو ان کی ٹائپ ٹیکسٹ ہے اور ایک کالم جو ہے اس کی ٹائپ نمبر ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹ کالم ہو، جیسے یہ ڈیٹ کالم ہے، تو پھر آپ یہاں پہ ڈیٹ لے کے اس کا فارمیٹ بتا دیں گے کس طرح کا فارمیٹ ان پٹ فارمیٹ ہے. لیکن ہمارا کیس ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو دوبارہ جنرل کر کے فنش کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا ڈیٹا کالمس میں کنورٹ ہو گیا. کریٹ آٹو اپڈیٹ ٹیبل ان ایکسل. تو ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ نے کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے کی بورڈ سے، تو یہ آٹومیٹیکلی رینج سلیکٹ کر لے گا اور اوکے پریس کر دیں. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹیبل جو ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو گیا. اس کا مطلب یہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہوگا جب بھی ہم کوئی نیو رو ایڈ کریں گے یا نیو فارمولا ایڈ کریں گے. تو اب یہاں پہ ہم اس رو نمبر 8 میں ایک پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ فارمولا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ ہوگا. تو پروڈکٹ 6 اماؤنٹ 400 اور کوانٹٹی 5. تو یہ دیکھیں 2000 جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ ہو گیا ہے. سیٹ ڈیٹ ڈیفالٹ فارمیٹ ان ایکسل. ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے جس میں ایک کالم ہے انٹری ڈیٹ. اب ہم اس میں ایک ڈیٹ انٹر کرتے ہیں 02-March-2020. تو آپ نے دیکھا کہ اس کا ڈیفالٹ فارمیٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو گیا ہے D/month/YY یعنی ایئر. تو ہم کیسے ڈیفالٹ فارمیٹ سیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم رائٹ کلک کریں، پراپرٹیز پر کلک کر کے فارمیٹ سیٹ کریں. پرماننٹلی سیٹ کرنے کے لیے ہم کنٹرول پینل میں جائیں گے، ٹائم اینڈ لینگویج پہ کلک کریں، اس کے بعد ایڈیشنل ڈیٹ ٹائم اینڈ ریجنل سیٹنگز پہ کلک کریں، اس کے بعد چینج ڈیٹ ٹائم اور نمبر فارمیٹس پہ کلک کریں، اس کے بعد ایڈیشنل سیٹنگز اور ڈیٹ کے ٹیب پہ کلک کریں. تو یہاں پہ جو شارٹ ڈیٹ، اس میں ہم جو بھی ڈیٹ انٹر کریں گے وہ فکس ہو جائے گی. DD-MM-YYY اپلائی کر دیں. اوکے اوکے ونڈو کلوز کر دیں. یہ ونڈو کلوز کر دیں. تو آپ نے دیکھا کہ ڈیفالٹ فارمیٹ جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کا چینج ہو گیا. اب جب بھی ہم ڈیٹ انٹر کریں گے اس کا فارمیٹ جو ہے یہی رہے گا. تو ایک ڈیٹ انٹر کرتے ہیں 01/Jan/2019. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس کا ڈیفالٹ فارمیٹ بھی چینج ہو گیا ہے. ونڈوز 7 میں کیسے کریں گے؟ کنٹرول پینل میں جائیں، کنٹرول پینل میں جا کے کلک کریں ریجن اینڈ لینگویج پہ. اس کے بعد اسٹیپ 2 میں ایڈیشنل سیٹنگز پہ کلک کریں. اسٹیپ 3 میں ڈیٹ ٹیب پہ کلک کریں اور اسٹیپ 4 میں آپ جو بھی فارمیٹ دیں گے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اوکے پریس کر دیں.